بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سب پر خاص کرم ہوگا۔ اچھا، ہمیشہ میں جو ہے نا اس ٹائم ولاگ بناتا ہوں اور شام کے ٹائم کا، کل میں انشاءاللہ صبح کے ٹائم ولاگ بناؤں گا۔ تو یہاں سے میں اپنے ولاگ کو آغاز کرتا ہوں۔ جو ہے نا آج میں آپ کو اپنا گھر وغیرہ دکھاتا ہوں۔ یہ جی امی نے تیار کر لی ہے مرغیوں کے لیے ان کا گھر۔ گرمیاں آ گئی ہیں تو اب مرغیاں یہیں پہ جائیں گی۔ ہماری 3 مرغیاں ہیں تو اب وہ یہیں پر ہی رہیں گی۔ انڈے وغیرہ جو ہوں گے وہ پھر یہیں پہ دیں گی، جو کہ کچھ کھا رہی ہے۔ اور کچھ دن یعنی کہ مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ اب بارش آئی بہت تیز اور آندھی بھی بہت تیز آئی، جس کی وجہ سے یہاں یہ دیوار ہماری یہاں تک اس سے آگے تو پکی تھی، پھر ابو کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یہاں سے ہم نے دیوار پھر دی اور یہ پوری وہاں تک دیوار تھی، ہماری کچی دیوار تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچی دیوار نے یہاں سے گری نیچے، یہاں گری، آندھیاں آئی تھی بہت تیز، یہ دیکھیں اس وقت مٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ سامنے مدرسے کی دیوار ہے، وہاں سے سڑک ہے اور کافی ساری ابھی بھی بے پردگی ہوتی ہے جب سسٹرز وغیرہ آتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں شرعی پردہ ہے، میری سسٹرز اپنے کزن کے سامنے نہیں جاتی، تو سڑک کے پہ کس طرح جائیں گے؟ تو یہاں پر ہم جب آتی ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر میری سسٹرز اس نلکے پہ نہیں بلکہ کسی اور میرے چاچو کے گھر نلکا ہے، وہاں پہ جا کے پھر وضو وغیرہ کرتی ہیں، نماز وغیرہ یا بچوں کو نہلانا ہو یا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا، کپڑے وغیرہ دھونا، تو وہ ادھر جا کے کرتی ہیں۔ کافی مشکل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے کبھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم یہ دیوار بنوائیں گے۔ میں آپ کو مدرسے کا اور گھر کا ذرا اس سائڈ کی نا یہ جو لوکیشن ہے گھر مدرسے کی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ مدرسے کی یہ سائڈ ہے، یہ مدرسہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد ہے ہمارے گاؤں کے، ہمارے گھر کی، اور اس کا یہ گیٹ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارا اس سائڈ پہ جو کچی سائڈ اور یہ کچا کمرہ کچی دیوار، اس سائڈ پہ وہ ہمارا گھر ہے۔ دیوار جو ہے دیکھیں یہیں سے پتہ چل رہا ہے کتنے گر گئی ہے۔ اس کے بعد یہ میں ہمارے دیوار پکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ وہ سامنے ہمارے گھر کا کمرہ ہے، لیکن یہ کمرہ جو ہے یہ میرے چاچو کا گھر ہے، یہ والا سامنے والا، یہ پیچھے جو کمرہ ہے۔ اور یہاں سے دیوار جو ہے یہ ساری مدرسے کی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سبزی ہے یہ آپ کو کچھ اور نظر نہیں، یہ لہسن نظر آ رہے ہیں، یہ لہسن ہے۔ اور یہ جو ہے نا کینوں کا میں نے پودا خود اگایا تھا، اور ساتھ میں یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو نظر آ رہے ہیں یہ توریاں ہیں۔ ان لہسن کو تب ہم کاٹیں گے جب ان کی کٹائی کا ٹائم آئے گا گندم کی کٹائی کو اب کچھ عرصہ رہ گیا، گرمیاں تو ویسے ہی شروع ہو گئی ہیں، تو گندم کی کٹائی کو کچھ عرصہ رہ گیا، رمضان کے مڈ میں یا رمضان کے بعد، یعنی کہ ہماری تراویح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تراویح میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ میں ویسے بھی 22-23 روزہ کو اپنا ختم کرتا ہوں قرآن پاک کہ تراویح کا جو ہے نا ختم میرا 22-23 تاریخ کو، 22-23 رمضان کو ہوتا ہے۔ پھر 7-8 دن ہوتے ہیں یہ گیپ کے ہوتے ہیں، چلے اور کچھ نہیں، سکون سے روزے رکھ لیتے ہیں، مطلب قرآن پاک کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، تو 7-8 دن سکون سے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ پہلے 20 عشرے میں وہ کر لوں گا، اور ممکن ہوا تو پھر اگلے جو آخری عشرہ ہوگا یہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا، میں بھی کنفرم میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین ویسے بھی اتنی خاص نہیں ہے، جو ہماری اس کی ہے وہ ذاتی زمین ہماری ویسے ہی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے۔ وہاں سے جب اس کے کٹل کی جو گندم کی کٹائی ہوگی، تقریباً ہمارے 6 مہینے یا 7 مہینے تک گندم چلتی ہے، اس کے بعد پھر بڑی تنگی ہوتی ہے۔ اب بھی ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، امی اس پہ بناتی ہیں، چاول وغیرہ بناتی ہیں، آٹا بالکل ختم ہو گیا۔ ایک تو مہنگا بھی بہت ہے، اس سال اتنا زیادہ مہنگا، اللہ معاف کرے جو حکومت ہے ہماری، بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائی مانگ سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو آٹا بہت زیادہ اتنا مہنگا ہے کہ لائن میں بھی ہم لگیں تو پھر وہاں پر ضلالت الگ ہوتی ہے، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے اگر ہم یوٹیلٹی سٹور سے یا کہیں سے لینے جائیں تو وہاں پر تقریباً 6,000 روپے من ملتا ہے، تو اب اتنا زیادہ تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بس وہ جب تب تک تو چاول ہی کھا رہے ہیں، اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، پھر آٹا بھی ہم لیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے، روٹی بھی کھائیں گے۔ ایک تو اللہ پاک کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے، اللہ پاک کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ رمضان شریف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دن رہتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، تو رمضان شریف سے پہلے میں نے قرآن پاک کے 2 ختم یعنی کہ 2 ریویژنز کمپلیٹ کر لیے ہیں میں نے قرآن پاک کے۔ اب جب تراویح کا ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے
کہ میرے لیے مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ حافظ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب تراویح کا ٹائم آتا ہے ظاہر نماز میں پڑھانی ہوتی ہے، دوسرے جو پیچھے سامعین کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے نمازی کھڑے ہوتے ہیں ان کو سامنے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، تو غلطیاں آئیں تو مطلب عجیب فیل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگا، کیونکہ 2 قرآن پاک کے ریویژن میں نے 1 مہینے کے اندر 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لیے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ میری تراویح اچھی سے پوری ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے میں تراویح پڑھوں گا. اب میں مسجد بیٹھا ہوں اور مغرب کی اذانیں آنے والی ہیں، میں بھی اذان دوں گا. ابھی ابو کا جو یہ ہے نا یہ رومال میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ سر پہ باندھ کے اذان دوں گا. گھر کی میری روٹین یہی ہوتی ہے، مغرب کے بعد نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر عشاء کے بعد تک بیٹھا رہتا ہوں. ابھی میں نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھوں گا، تو تب تک میں اب یہیں پہ ولاگ بھی ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. میرے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.